ایک خرگوش نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس خرگوش کا نام بنی تھا۔ ایک دن بنی کی آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ یوں بھی گرمی کا موسم تھا۔ بنی نے سوچا کہ اسے جلدی جلدی ناشتہ کر کے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ سودا سلاف لے آئے۔ گرمی بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بنی نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر رات کے بچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، سودا لانے کی ٹوکری سنبھالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کر بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ خرگوش اچھلتا ہوا اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی بنی۔ بنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب بنی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ آواز تو قریب ہی اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس میں سے آ رہی ہے۔ اب اس نے گھور کر دیکھا تو وہاں چوہے میاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کندھے پر ایک تھیلا لادے کھڑے تھے۔ آہا، چوہے میاں آپ کہاں؟ بنی نے کچھ خوشی اور کچھ حیرت سے پوچھا۔ میں نے سوچا بنی سے ملے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اس لیے چلا آیا، لیکن تم تو کہیں جا رہے ہو۔ چوہے میاں نے کہا، ہاں ذرا بازار تک ارادہ ہے۔ آج کتنی گرمی ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی، سوچا کہ جلدی سے سودا لے آؤں۔ گرمی بڑھ گئی تو بازار تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہاں واقعی گرمی تو بہت ہے، تھوڑی دیر اور ہو گئی تو سچ مچ یہ گرمی جھلسا دے گی۔ چوہے نے بنی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پوچھا، کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ضرور ضرور، بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بنی نے کہا۔ پھر دونوں دوست بازار کی طرف چل دیے۔ بنی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور چوہے میاں کچھ دوڑتے اور کبھی چھلانگیں لگاتے۔ تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ انہیں پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی، آداب۔ بنی اور چوہے میاں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آواز ان کے پیروں کے نیچے ہی سے آئی ہو۔ اس لیے پہلے تو انہوں نے نیچے دیکھا، پھر دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب انہیں آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سمت میں غور سے دیکھا تو لمبی گھاس کے درمیان میں انہیں ایک ننھا منا خوبصورت لال رنگ کا پرندہ نظر آیا۔ اس پرندے کو اس کے رنگ کی وجہ سے لال ہی کہتے ہیں۔ واہ بھئی لال، تم تو بڑی سایہ دار جگہ تلاش کر کے بیٹھے ہو، بنی اور چوہے میاں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں بس گرمی سے گھبرا کر ذرا دیر کے لیے یہاں رک گیا تھا، لال نے جواب دیا۔ واقعی گرمی بہت زیادہ ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی، بنی نے جواب دیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ لال نے پوچھا۔ سودا لینے بازار جا رہے تھے، گرمی زیادہ ہے نا، اس لیے سوچا تھا کہ جلدی سے سودا لے آئیں ورنہ گرمی اور بڑھ گئی تو جھلس کر رہ جائیں گے، بنی اور چوہے میاں نے جواب دیا۔ میں بھی سودا لینے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوں، کہو تو تمہارے ساتھ ہی چلا چلوں؟ لال نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 2 سے 3 بھلے، بنی نے کہا۔ بنی اچھلتا کودتا، چوہے صاحب بھاگتے چھلانگیں لگاتے اور لال صاحب کبھی پیدل چلتے اور کبھی اڑتے ہوئے بازار کی سمت بڑھنے لگے۔ ابھی تینوں بازار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بھائی ہرن مل گئے۔ انہوں نے آواز دے کر تینوں کو روکا اور پوچھنے لگے، وہ تینوں کہاں جا رہے ہیں؟ سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس لیے بازار جا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ گرمی بڑھے اور ہمیں سچ مچ جھلسا دے، ہم سودا لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بنی، چوہے صاحب اور لال نے ایک ساتھ کہا، بڑا اچھا خیال ہے، کہو تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں؟ بھائی ہرن نے پوچھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، ضرور چلو، تینوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بازار میں پہنچ چکے تھے۔ بنی نے اپنے لیے تازہ تازہ سبزیاں خریدیں، کچھ لیموں لیے اور شکر بھی خریدی۔ چوہے صاحب نے اپنے لیے پھل اور باجرے کے دانے خریدے۔ بھائی ہرن نے اپنے لیے خشک میوہ اور تھوڑا سا بھوسا خریدا۔ ابھی وہ سب سامان خرید کر دکان سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ انہیں ایک زوردار کڑک سنائی دی۔ بنی نے کہا، یہ تو بجلی کی کڑک ہے،
चारों जल्दी से दुकान के बाहर आए और आसमान की तरफ देखा। काले काले बादलों ने सूरज को छुपा दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल जोर से गरजता भी था और बिजली भी चमक रही थी। बारिश होने वाली है। जब ऐसे बादल छाते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। चूहे ने कहा, चलो जल्दी करो। भाई हरन घंटों के बैल बैठते हुए बोला, तुम तीनों मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। उसी वक्त बूंदें भी पड़ने लगीं। बन्नी, चूहा और लाल तीनों भाई हरन की पेट पर बैठकर अपनी अपनी मंजिल को पहुंच गए। एक दूसरे की मदद करने से सबको फायदा होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस फौरन मिलती रहें और आप आसानी से देख सकें।